بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح پورا نظام جو ہے وہ آئین پر حملہ آور ہے، اس کے اوپر رات گئے بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جاتی عمرہ میں بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے منجے ہوئے کھلاڑی جمع ہوئے ہیں، لیکن سب سے منجے ہوئے کھلاڑی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بار پھر آل شریف کو ان کے گھر جا کر جو مات دی ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی یہ رات کو جاتی عمرہ میں بیٹھک ہوئی ہے، جس میں بڑی دعوتیں اڑائی گئی ہیں اور بڑے جو ہے وہ جس طرح کے ایک روایتی طریقہ ہے اس نواز شریف فیملی کا اور زرداری فیملی کا، اور یہ پرانا طریقہ ہے ان کا کہ یہ کچھ لوگوں کو بلا کر ان کو کھلا کر کچھ نہ کچھ دعوت کے نام کے اوپر یہ لوگوں کو رام کر لیتے تھے، کچھ کو اٹھوا لیتے تھے، کچھ کو چھانگا مانگا اور زرداری ہاؤس میں لے جا کر مینج کر لیتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ناکام ہو گئی ہے۔ جو حملہ آور تھا یہ آل شریف اور زرداری، کسی حد تک ان کو مولانا نے کھیل کھیل کے ان کے گھر کے اندر ہی جو ہے وہ گیند پھینک دی ہے۔ جو اب یعنی آپ یہ دیکھیں نا جی، پی ٹی آئی اور مولانا صاحب اور عوام ایک طرف کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جوڈیشری کے اندر وکلا یہ سارے جو ہیں آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ایک غیر آئینی اقدام کرنے جا رہی ہیں یہ دونوں جماعتیں جو ماضی میں کہتی آئی ہیں کہ ہم بڑے آئینی اور جمہوری ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے اوپر جو ایک چھاپ لگ گئی ہے اب کہ یہ آئین کے جو ہیں وہ کسی طرح بھی محافظ یا آئین کے ساتھ ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو اپنے جو ہیں وہ کیسز بچانے، اپنی لوٹ مار بچانے، اپنی جو ایک ان کے بدنیتیاں ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے یہ سب جمع ہوئے ہیں، اور ان کو زبردستی کسی نے لا کر فارم 47 کی پرچی کے اوپر بٹھا دیا۔ تو یہ ڈیولپمنٹ بہت ہی زبردست ہے، اور جو مسودہ تھا ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے آل شریف کے، جو پریس کانفرنس کی مولانا صاحب نے یہ تاثر دیا ہے کہ اس میں یہ ساری جو ان کی امینڈمنٹس تھیں ان کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اب میں ان ساری چیزوں کے اوپر پی ٹی آئی سے مشاورت کروں گا۔ پی ٹی آئی آلریڈی جو مولانا صاحب کی طرف سے دی گئی سجیشنز ہیں آئین میں ترمیمی کی، وہ کافی حد تک پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ایگری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عمران خان صاحب اندر ہیں، جب تک عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، ان کی طرف سے کوئی پارٹی کو ہدایات نہیں لے لی جاتی، ان کو جو ان کے اندر ایک سوچ موجود ہے نا کہ جی بڑی اچھی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہم ہاں کر دیں گے، بھئی یہ بہت اچھی چیزیں بھی ہوں تب بھی ان کو ہاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی یہ ایسی تبدیلی جو آئین کے اندر ابھی کرنے جا رہے ہیں بھلے یہ اچھی ہی ہو، لیکن اس کا کوئی جواز نہیں ہے ان کے پاس، موجودہ حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے جو عوام کی کے ووٹ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ چرا کر آئی ہوئی ہے، جس کو عمران خان کہتے ہیں کہ ہم اس کو لیجیٹیمیٹ مانتے ہی نہیں ہیں۔ مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے وہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے۔ کسی اس آئینی یہ جو ترمیم ہے یہ بہت ہی اچھی چیزیں بھی اس میں ہوں تو کسی صورت بھی ان کو اس میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے قوم کا، ملک کا، کوئی اس میں ایسا پرابلم نہیں ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ پہلے جو آئین دیا ہوا ہے، جو موجود ہے آئین میں، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ آپ نے الیکشنز کو تاخیر کیا، غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ایک عوام کی منتخب حکومت آپ نے گرائی، آپ نے آئین کے اوپر عمل نہ کرتے ہوئے لوگوں کو درخواستیں جمع کرانے میں مشکلات پیدا کی، آپ نے پروپوزل سیکنڈر کو اٹھایا، آئین کی خلاف ورزی کی، اور آج بھی آپ لوگوں کو جس طرح سے رات گئے شاہ محمود قریشی کی فیملی کو اٹھایا گیا، اب ان کے بہو اور بیٹوں کو، جس طرح سے خواتین ایم این اے اور جو سینیٹرز ہیں ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح جو ہے لوگوں کی شیر خوار بچوں کو اور کم عمر بچوں اور بچیوں کو اٹھا کر ان کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ سب غیر آئینی اقدامات ہیں۔ اس لیے کبھی بھی پی ٹی آئی کو ان کو کسی بھی مسودے کے اوپر، وہ بھلے بہت ہی اچھا کیوں نہ ہو، ان کو بالکل اس میں
کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واردات کریں گے۔ ماضی میں انہوں نے ایک فارم جو ہے وہ اسی طرح بدنیتی سے جس میں ختم نبوت کا معاملہ آیا تھا، اس کے اوپر جو تبدیلی کی تھی وہ بھی انڈر گراؤنڈ رکھ کر جو ہے وہ کی تھی۔ اب بھی یہ بہت ساری چیزیں انڈر گراؤنڈ رکھیں گے، ان کو اور مسودہ تھمایا جائے گا، اور پیچھے جو ہے کوئی اور چیز ہوگی۔ جب بعد میں یہ چیز سامنے آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ اس میں بہت ساری اور نئی چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں جی کہ جو ابھی اجلاس بلایا گیا ہے سینٹ کا اور پھر اس کا قومی اسمبلی کا، اس میں کیا کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے اپنے جو ہیں لوگ وہ انٹیکٹ ہیں، اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے بندے بھی انٹیکٹ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی حکومت کے پاس بھی کوئی ایسا طریقہ ہے، یا کچھ لوگ ان کو جو ہے وہ مینج کر لیے ہوئے ہیں، جس وجہ سے وہ یہ جلدی کرنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ ڈفرینس بہت ہے، کیونکہ ابھی تک بھی کوئی 10-12 ایم این ایز اور اتنی تعداد میں سینیٹرز جو ہیں وہ ان کو چاہیے، جو انہوں نے مینج کرنے ہیں، ادھر ادھر سے ڈرا دھمکا کے بچوں کو اٹھا کر، بچیوں کو اٹھا کر، پیسے کا لالچ دے کر۔ لیکن یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ عوام آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج اس پہ اوپر کیا ہوتا ہے۔